علی بیگ انڈیا سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہونا اور اصحاب فیل کا واقعہ صرف کہانیاں ہیں۔ اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ معجزے، اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں، تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے، نبی نے نہیں کیے۔ نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے، اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیں اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا، پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی۔ اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو۔ تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے، اسلام برحق ہے تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے، تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس۔ تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا، اس نے قرآن کھولا نا، قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے یہ دکھایا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا، یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے، یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں، ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں، اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی اور یہ انسان کا بننا۔ قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تعقلون، تم ہم سے معجزے مانگتے ہو، اپنے جسم میں غور کر لو نا، تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہو نا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ان کو، دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھی لگے گی، گانے بجانے اچھے لگیں گے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر، تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔